ذی وقار صاحب نسبت دوستو، حسب معمول مثنوی شریف کا سبق راہ طلب میں سرگرداں مسافروں کی رہنمائی کے لیے پھر پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری گفتگو چاہت والوں کے لیے، محبت والوں کے لیے، طلب والوں کے لیے، جو محبوب کے شوق میں سفر اختیار کرتے ہیں اور اس جادہ پیمائی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان رہنمایان کال و حال میں اس دور کے مطابق جناب رومی رہنماؤں کی صف میں اس طرح ہیں جیسے آسمان پر چاند چمک رہا ہو۔ ان کا ہر قول منزل کی خبر دیتا ہے اور ان کا وجد آفری اشارہ محبوب کے جلووں کے نظارہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے مختلف رنگوں میں، مثالوں میں، حال و قال میں انسانیت کو در محبوب پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج ان کے ارشادات گرامی میں سے رشد و ہدایت کا حامل ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ دو علیحدہ علیحدہ جہان ہیں۔ دنیا ایک مستقل جہان ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی، اور یہ فانی ہے، اور جس شے کی ابتدا ہو اور انتہا بھی ہو اور وہ ابتدا اور انتہا کے درمیان ہو وہ فانی ہوتی ہے، اس پر فنا کی چادر تنی رہتی ہے۔ دوسرا جہان اس کی ابتدا ہے مگر انتہا نہیں۔ دوسری مملکت خدا کی، دوسرا جہان اس کی ابتدا ہے مگر انتہا نہیں۔ اگر اس جہان کی ابتدا و انتہا نفی کی جائے تو وہ درجہ تخلیق سے خارج ہو جاتی ہے، مخلوق نہیں سمجھی جاتی۔ ہو مخلوق اور اس کی ابتدا نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے جہاں جا کے ٹھہریں گے جنت میں، وہ بھی تو مخلوق ہے، اس کی ابتدا ہے مگر انتہا نہیں۔ انتہا اس لیے نہیں کہ عالم ناسوت ختم ہو گیا، فنا کی وادی تمام ہو گئی، اب رب نے اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرما کر وہاں کے قیام کو، وہاں کے معاملات کو غیر محدود کر دیا ہے۔ اب اس کی کوئی حد نہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والوں، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ نے جا کے رہنا کہاں ہے اور وہاں کے لوازمات کیا ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جس طرح کوئی آدمی باہر چلا جائے اور خالی واپس آئے تو گھر والے ناراض ہونے کے باوجود بھی گھر میں جگہ دے دیتے ہیں۔ وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، مخلوق بھی تم میری ہو اور محبت بھی میری تم سے ہے، مگر جو خالی ہاتھ آیا اس کو وہ جگہ جو میں نے بنا رکھی اس میں تو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اگر اس میں داخل ہونا ہے تو کچھ سامان لے کے آؤ۔ یوں سمجھو
کہ چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، اور جو کھیل کود میں چابی ضائع کر گیا اور دوسری چابی ہے ہی نہیں تو وہ ساری عمر گھر سے باہر رہے گا، اور جو چابی لے کے آیا وہ تالا کھول کے اندر داخل ہو جائے گا۔ گویا اس دنیا میں آخرت کا جس نے سامان بنایا، جب بھی وہ بارگاہ ہدیت میں پہنچے گا، نبی اکرم کے وسیلے سے وہ اپنے اعمال کی اور نبی پاک کے کرم کی چابی لگا کر اندر داخل ہو جائے گا۔ چابی کیا ہے؟ اس پر جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک اشارہ تن ارشاد فرماتے ہیں، در جہاں پوشیدہ گشتیوں عنی، چون بیرون آئی ازاں جا چون کنی۔ دنیا میں رہنے والوں، اس جہاں میں تو تم اپنے آپ کو پوشیدہ سمجھتے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور قطعی طور پر بے خبر، لا عاقل، لا پرواہ، بے خبر ہو کر تم زندگی گزار رہے ہو۔ کیوں بیرون آئی ازاں جا چون کنی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس جہاں میں جہاں آپ اپنے آپ کو پوشیدہ سمجھتے ہو، یہاں سے جب نکلو گے تو کہاں جان چھپاؤ گے؟ اور جس ذات کو تم نہیں دیکھ رہے اور وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، اس کے جب سامنے آؤ گے تو وہ جو دنیا کے تمہارے کاروبار و خیالات و حالات تھے، اب وہ تو یہیں رہ گئے۔ جنازہ اٹھا کے سامنے جاؤ گے تو بتاؤ وہاں جا کر تم اپنا آپ کس طرح بچا سکو گے، کیسے چھپاؤ گے وہاں جا کر؟ یہاں لوگ جتنے بھی ہیں نا، یہ یاد رکھو کہ کوئی شے اللہ سے غافل، کوئی شے جو اللہ سے، کوئی انسان جو اللہ سے غافل ہے، وہ اس پر اس کو یقین تو ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، لیکن احساس پیدا نہیں ہوتا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ صرف اس کا علم ہے، یقین ہے کہ رب دیکھتا ہے، لیکن اس دیکھنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ مزاج پر غالب نہیں ہوتا۔ اور حالانکہ اچھی طرح جانتے ہو علم والوں کہ تمہارا جسم، تمہارے چمڑے، تمہاری ہڈیاں، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ سب اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ خدا کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وہاں کس طرح اپنے آپ کو چھپاؤ گے؟ یہاں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا ایک قول مجھے بہت خوبصورت یاد آیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عدالت میں موجود تمام وکلاء اس مجرم کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں تو جج اس کو قصوروار سمجھتے ہوئے سب وکیلوں کے اتفاق اور اتحاد کی عزت کرتے ہوئے اس مجرم کو بری کر دیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں جاؤ گے تو جس کی آنکھیں اس کے حق میں بولیں، جس کی زبان صحیح بولے، جس کا جسم صحیح بولے، تو یہ سارے اعضاء جب خدا کے سامنے اس کے ساتھ جب محبت کے وقت گزاریں، وہ جب بیان کریں گے تو جب سارا وجود حق اور نیکی کی گواہی دے گا تو رب العالمین اس سے سرزد جتنے گناہ ہیں ان سے صرف نظر کر کے فرمائے گا کہ یہ سارے وکلا تیرے حق میں، اس لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں۔